صدقے کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا، ہوا۔ ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ لالچ سے زیادہ ذہنی طور پر عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں ہے۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و روز کی بارش نہیں کرتا، قبل اس کے بزرگ بنو، علم حاصل کرو۔ اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو آدمی اپنے کو عالم کہے وہ جاہل ہے اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ توبہ الوسو کا اس کا نام ہے کہ برے فعل سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے۔ قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھا رکھے جائیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے، اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جو لوگ اللہ کے درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں، آخر تک۔ والدہ کی خدمت کا انعام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یمن سے جہاد کے لیے آنے والی جماعتوں میں قبیلہ مراد میں سے ایک شخص اویس نامی آئے گا۔ اس کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی کے متعلق قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم میں اس کو ضرور سچا کر دے۔ اگر تم سے یہ ہو سکے تو وہ تمہارے لیے استغفار کرے تو تم ایسا ضرور کر لینا، یعنی اس سے دعائے مغفرت کرا لینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی۔ فائدہ: جب کسی سے دعا کے لیے کہا جائے تو اسے چاہیے کہ تکلف نہ کرے اور تواضع کو آڑ بنا کر دعا سے انکار نہ کرے۔ ذرا سی زبان ہلانے سے کیا بوجھ پڑ جائے گا؟ ہمارا کام ہے اتباع سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرنا۔ دعا کو قبول کرنے والی ذات تو خداوند قدوس کی ہے۔ دعا سے انکار کر کے خلاف سنت کام بھی کرتے ہیں اور اپنا وقار و ثواب بھی کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ دعا کی درخواست کرنے والوں کی دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے خود بھی اپنے چھوٹے بڑے سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے رہنا چاہیے، اور اگر دوسرے کوئی چھوٹے بڑے ہم سے درخواست کی جائے تو بخوشی قبول کرتے ہوئے اس کے لیے حسب منشاء دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔
مولا علی مشکل کشا، رسول خدا نے مولا علی کو کن پیغمبروں سے شباہت دی؟ علی کا سر حضرت آدم کی مانند ہے، علی کا چہرہ حضرت نوح کی مانند ہے، علی کا ذہن حضرت شیش کی مانند ہے، علی کی ناک حضرت شعیب کی مانند ہے، علی کی کلائیاں حضرت سلیمان کی مانند ہے، علی کی پیشانی حضرت یوسف کی مانند ہے، علی کا شکم مبارک حضرت موسیٰ کی مانند ہے، علی کا دست مبارک حضرت عیسیٰ کی مانند ہے، علی کی چشم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دار دغوں میں سے بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضرت علی ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے تھے تو میرے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے اور بابا سارے کام چھوڑ کر علی کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی تھی، بابا آپ میرے گھر آتے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے محبت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دیر سے دیر تک سونے والے توجہ دیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن اہم رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا بکریاں۔ حضرت ابراہیم بن اہم فرماتے ہیں، حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہے اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بس یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے اور نہ ہی ہماری اولاد میں اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت رکھی گئی ہے۔ آیت الکرسی کے خواص۔ جو شخص ان آیتوں کو ہر روز نماز کے بعد پڑھا کرے، شیطان کے وسوسے اور سرکش شیطان کے مکروہ فریب و ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریق سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ صبح و شام اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے حرک سرک اور غرق سے محفوظ رہے گا، صحت نصیب ہوگی اور ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے سالم رہے گا۔ اگر ان آیات کو ٹھیکری پر لکھ کر گلے میں رکھ دیں تو وہ چوری اور گن سے محفوظ رہے گا، برکت ہوگی۔ اس آیت کو دکان یا مکان میں اونچی جگہ رکھ دیں تو رزق میں زیادتی ہوگی، فاقہ نہ ہوگا، وہاں چور نہ آئے گا۔ آیت الکرسی تک
پڑھیں۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں۔ جو شخص اس تعداد کی مطابق آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا ملے گا، درجہ اور مرتبہ میں بھی ترقی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، قرض ادا ہو جائے گا، شیطان اور جنات کی شرارت سے محفوظ رہے گا، عمر بھر عیش و آرام سے رہے گا، اور کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچائے گا، لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم بن جائے گا۔ جو شخص بے روزگار ہو، ملازمت نہ ملتی ہو، یا علی یا غنی یا فتاح یا رزاق 3001 مرتبہ پڑھ کر آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے گا تو نوکری مل جائے گی۔ نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، ایک کنکری روز چوسے بلغم دور ہوگی۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا، اور اگر شخص آیت الکرسی 1300 مرتبہ پڑھے گا سب حاجتیں پوری ہوں گی، اور ظالم و جابر حاکم مہربان ہوگا۔ مرگی کے مریض پر 11 مرتبہ پڑھ کر پھونکے تو اس کا دورہ دور ہو جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو گھر میں چور، ڈاکو، اسیب، جن سے محفوظ رہے گا، اور انسان ڈراؤنے خوابوں سے بچا رہے گا۔ حضرت حارث بن خزرج فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ محمد ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش ہیں؟ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخو پکار اور واہ ویلا کرے گا تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تری اور خشکی پر میدان اور پہاڑ ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم یقین نہیں کرنا۔ اس شخص سے کہا، آپ بتائیں، میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہم سب مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی۔ میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی۔ جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہوگی۔ پھیکے چاول بنائیں گے سب، گوشت بنائیں گے سب کو، برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔
زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔